اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اپنی جو ہے عبادت کی بات کی، فوراً ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے والدین کے مرتبے کو جو ہے قرآن مجید میں بہت اونچا کر کے بتایا۔ سورہ لقمان میں تو صرف جو ہے والدہ کی جو حقوق کے بارے میں بات آئی ہے، یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ بہترین سلوک اس عمر میں کرنے کے لیے کہا گیا جب کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب ماں باپ جوان رہتے ہیں، کمانے والے رہتے ہیں، آپ کو پال رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو کچھ بھی پلٹا کے بولیں برا نہیں لگتا، لگتا ہے کیا برا؟ لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، وہ کمانے کی بات تو دور ہے، گھر کے کوئی کام نہیں کر سکتے، ایک طرف وہ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے میں کوئی ان کو کچھ کہے تو سوچیے کتنا برا لگتا ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ آج والدین بہت سے گھروں میں بالکل ایک انوانٹیڈ سی چیز بن کر رہ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و قیمت کو اپنی بات فوراً بتایا اور ہم بندوں نے ان کو بالکل کہیں درکنار کر دیا۔ آج بیٹی ہو یا بیٹا سب نافرمان ہو گئے۔ جتنا گہرا رشتہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اتنی ہی بے ادبی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کی نسل میں جو ہے یہ بولنے کا سسٹم بالکل عام سا ہو گیا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، وہ ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے فرینڈز ایسے بولتے ہیں، یہ زمانہ ایسا ہے، آپ کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا۔ دخیانوسی ٹائپ کے لوگ ہم سمجھ کر ہمیں ایک طرف رکھا جاتا ہے، حالانکہ جتنی دنیا ہم نے دیکھی ہے بچوں نے نہیں دیکھی، اس کے باوجود بھی اس طرح کا طرز عمل ان کا ہوتا ہے۔ بچے کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے ماں باپ کو سامنے لانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ بالکل جو ہے ماڈرن ہو گیا، اور وہ بیچارے پرانے زمانے کے ماں باپ، لیکن وہ بھول گئے کہ انہیں دنیا میں لانے کا یہی ماں باپ ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم کو تخلیق کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں ہمارے ماں باپ ہم کو لائے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم جو ہے اس دنیا میں کبھی نہ آتے، جس مقام پر آج ہم ہیں اس مقام پر ہم کبھی نہ رہتے۔ تو یہ ماں باپ کا یہ حق ہمیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص بڑھاپے کی حالت میں۔ اور اب دیکھیں انسانی جو سرکل ہوتا ہے نا، سائیکل جو ہوتا ہے اس کا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر بچپن آتا ہے۔ آپ نے کتنے سارے جو ہے ضعیفوں کو، بوڑھوں کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، ایک ہی بات کی رٹ لگائے رہتے، کوئی چیز بھی ڈاکٹر نے منع کیا کہ وہ پرہیز ہے مت کھاؤ، بولے کہ نہیں مجھے وہ چاہیے۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں، ایک بار میں کوئی بات بولیں تو سمجھ میں نہیں آتا، دو دو تین تین بار پوچھتے ہیں اور بچے چڑ میں آ جاتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ جب بچپن میں بچے اس طرح سے ستایا کرتے تھے تو کیا ماں باپ چڑ میں آتے تھے؟ ارے یہ ماں تو وہ ہستی ہے، اپنے بچے کی طرف پیٹ کر کے بھی سوتی نہیں تھی، اور آج بچے پورا منہ موڑ لیے ہیں اپنے والدین سے۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر تم اللہ کے سامنے مسلمان بننا چاہتے ہو، اللہ کے پاس تم قابل قدر ٹھہرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کھول کر یہاں پہ بتایا کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑک کر بات کرو۔ لڑنے جھگڑنے نافرمانی کرنے کی بات تو بہت دور کی رہی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، نرمی سے بات کرو اور جھک کے رہا کرو۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ یہ تھا کہ ماں باپ کے سامنے جب بات کرتے تھے تو اتنی آہستگی سے کرتے تھے گویا کہ جو ہے سرگوشی کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ کوئی بات ہم لوگ اہم ہوتی ہے تو آہستہ بولتے ہیں نا، کہ ہماری آواز ہمارے ماں باپ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، اس طرح سے وہ لوگ آہستگی سے بات کرتے تھے۔ آج ہماری آواز سے کافی اونچی آواز ہمارے بچوں کی ہوتی ہے، اور کئی سی جگہ تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ بچوں کی وہ آواز کو برداشت نہ کر کے ماں باپ نے بس ٹھیک ہے بچہ تم لوگ جو آئے کرتے۔ ماں باپ اگر کچھ نہ بولیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل نہیں دکھتا، ان کا دل ضرور دکھتا ہے، اور جب ان کے دل سے آہ نکلتی ہے تو سیدھے عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے، اور یہ فیصلہ جب رب کائنات کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے فیصلے کو اللہ تک پہنچنے مت دیجیے،
کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں ہوگا تو رب کائنات غضبناک ہو جائے گا. ماں باپ چاہے معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. اسی لیے اللہ نے یہاں کہا کہ جب بوڑھے ہو جائیں بالخصوص اس وقت ان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک نہ کرو, انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر بات کرو, بلکہ ان کے سامنے تم جو احترام سے رہو اور دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. اگر وہ مجھ پر رحم نہ کرتے تو مجھے کون پالتا پوستا. یہ ان کا رحم تھا کہ میرے لیے انہوں نے اپنی نیندیں قربان کی, میرے لیے انہوں نے اپنا سکھ چین سب کچھ تج دیا. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں دنیا میں کھڑا ہوں. اسی لیے میں ان کی اس مہربانی کا صلہ نہیں دے سکتا. میری کیا حیثیت ہے کہ میں ماں باپ کا صلہ چکا سکوں. اسی لیے مولا تو دے ان کو صلہ, جو انہوں نے مجھے پالا پوسا پڑھایا لکھایا, ایک زندگی میں ایک جو ہے انہوں نے اسٹینڈ مجھے دیا, اس کے لیے تو ان کو صلہ دے. جیسا انہوں نے مجھ سے بچپن میں رحم کیا تھا ویسا ہی رحم تو ان پر اب فرما, کیونکہ اب انہیں رحم کی بہت زیادہ ضرورت ہے.